دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقاصد کیا رکھے ہیں، اس حج کے مقاصد کیا رکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقصد کیا رکھا ہے کہ حج پر جب ہم لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگرچہ ہم ساری گھر میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، دن میں 5 نمازیں ادا کرتے ہیں، ہر نماز کے وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نبی علیہ السلام کے ذریعے جو ہمیں حکم ملتا ہے کہ جماعت کی نماز کو ادا کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں ہمیں مسجد میں بلاتا ہے کہ یہ امت کا اتحاد ہونا چاہیے، امت کا اتحاد، اسی وجہ سے ہمیں کیا 5 وقت میں ہمیں مسجد میں بلایا جاتا ہے۔ بلکہ وعید فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس کو مسجد کی طرف بلایا جائے بعد میں وہ میرا جی چاہتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا ہے ان کے گھروں میں عورتیں ہیں، ان کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے مصلی پر کسی دوسرے کو بٹھاتا، اپنے ساتھ کچھ صحابہ کو لیتا جو گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں، ان کو گھروں میں ہی جلا دیتا، ان کو گھروں میں ہی جلا دیتا۔ یہ کس وجہ سے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ کیوں کہ امت کی جو بھی یعنی افراد ہوں گے وہ مسجد میں جمع ہونے چاہیے، ان کے درمیان مابین جو بھی اختلاف ہے ایک ہی صف میں جب کھڑے ہوں گے تو ان کے درمیان وہ اختلافات ختم ہو جائیں گے ان کے درمیان۔ اب دیکھو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو جمع کرتا ہے ہمیں جمعہ کے دن کرتا ہے۔ اب اگر محلے والوں کو کرتا ہے، مثال کے محلے کی مسجد میں پہلے ہفتے میں 1 دن رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں 1 دن رکھا کہ نہیں اب آپ سارے آ جاؤ جمعہ کے دن، سارے ایک ہی مسجد میں آ جاؤ، وہی جمعہ ادا کر لو۔ کیوں؟ آپ کے درمیان اتحاد ہونا چاہیے۔ ابھی آپ مختلف مساجد میں اپنی نمازیں ادا کر رہے تھے، اب آپ جمع ہو جاؤ ایک ہی جمعہ میں، ایک ہی مسجد میں، وہاں جمعہ ادا کر لو تاکہ آپ کے درمیان متحد ہو جاؤ۔ آپ یہ رکھ لیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کیا ہونی چاہیے؟ یونٹی ہونی چاہیے، امت میں جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اب دوڑو سارے کس کی طرف؟ جمعہ کی طرف دوڑو، جمع ہو جاؤ۔ کیوں؟ امت میں اتحاد ہونا چاہیے۔ اب دیکھو سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 2 مرتبہ پھر سے ملاتا ہے۔ اب ابھی تو آپ مسجدوں میں سارے نماز ادا کر رہے تھے نا، جمعہ کی مساجد میں آپ کر رہے تھے جہاں جمعہ آپ کا ادا ہو رہا تھا، اس کے بعد پھر سے حکم دیا نہیں اب 2 مرتبہ پھر سے ہو جائے سال میں جمع۔ کیوں؟ آپ کے درمیان اتحاد جمع ہونا چاہے، یہ امت میں ہونا چاہے، یہ یعنی ایک میسج جانی چاہے تھے پوری عالم اسلام میں کہ دیکھو یہ پوری امت جو ہے متحد ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عیدین پر بلاتا ہے کہ جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ۔ کبھی اس محلے کے لوگ آتے ہیں، کبھی دوسرے محلے کے لوگ آتے ہیں، کبھی اس علاقے کے لوگ آتے ہیں، اور سارے آ جاتے ہیں اور ایک جگہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ امت میں کیا ہونا چاہیے؟ اتحاد ہونا چاہیے، امت میں اتحاد ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اگر دیکھا جائے تو حج کا بھی ایک یعنی دیکھا جائے اس کے اندر یہ حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اب آپ نے سال میں 2 مرتبہ جمع ہو گئے، ہفتے میں 1 مرتبہ جمع ہو گئے، ایسے ہی دن میں 5 مرتبہ ایک مسجد میں جمع ہو گئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ پوری امت کے لوگ کم سے کم عمر بھر میں 1 مرتبہ کم سے کم خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو جاؤ، تاکہ پوری جو بھی ذریت ہوگی ان کے یہاں پیغام آ جائے کہ پوری امت مسلمہ جو ہے ایک جگہ جمع ہوتی ہے جہاں سب کے سب سارے ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، وہاں کوئی غریب کوئی امیر کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے، کوئی اوپر نیچے والا نظر نہیں آتا ہے، سارے کے سارے ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، وہی لباس پہن کر آتے ہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں علماء کرام یہ سمجھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کہتا ہے اس رکن کی تکمیل اس وجہ سے ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اب آپ کا اسلام کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوگی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب آپ کا اسلام کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس لیے اب آپ جمع ہو جاؤ، جہاں پر بھی آپ جمع ہو رہے ہو اس جگہ پر جہاں پر آپ جمع ہو رہے ہو، خانہ کعبہ کے پاس جمع ہو رہے ہو تو سارے ایک ہی لباس میں آ جاؤ۔ یہ مجھے پیغام دے رہا ہے پوری امت کو کہ دیکھو یہ ساری امت جو ہے ایک ہی لباس میں آ رہی ہے، اور یہاں پر کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے، کوئی امیر کوئی غریب نہیں ہے۔ یہ میسج جاتی ہے نا پورے عالم اسلام میں، یہ میسج جاتی ہے نا، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی دوسرا احرام لگا کے آ سکتا ہے، اس کا حج ہی نہیں ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احرام کو کیا رکھا ہے؟ فرض رکھا ہے، احرام کو فرض رکھا ہے، نہیں سارے آ جاؤ ایک ہی لباس میں آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمیں یہ مشق کرائی جاتی ہے، اب آپ کا اسلام کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ اس کی تیاری کر لو کہ یہ جو آپ نے آخری والی سواری اب جو آپ کو لینی ہے، یعنی جس کو آپ کو جنازے میں اٹھنا ہے، اس کے لیے جو کفن ہے آپ یہاں سے یہ تیاری کر لو۔ یہ میسج ہے آپ کو کہ آپ یہ کفن کی تیاری کر لو، آپ کا آخری رکن کیا ہو رہا ہے؟ کمپلیٹ ہو رہا ہے، آپ کا آخری رکن جو ہے تکمیل پر پہنچ رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے اسی وجہ سے ہمیں کبھی ایک جگہ سے کبھی عرفات، عرفات سے منا، منا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس پھر جاؤ منا جاؤ، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی عاشقوں کی
بلکہ فرماتے ہیں یہ عاشقوں کی عبادت ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حج عاشقوں کی عبادت ہے. کن کی عبادت ہے؟ عاشقوں کی عبادت.